الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ احادیث مبارکہ کو جب پڑھا جاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے چھوٹے چھوٹے اور آسان عمل بتا دیے کہ جن کو کرنے سے ہر بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے، جہنم میں جانے کا رزق ہی باقی نہ رہے۔ جیسے کوئی بندہ تسلی کر لیتا ہے کہ بھئی اگر ان اعمال کو کریں گے تو پیچھے رزق ہی نہیں جہنم میں جانے کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے عمل امت کو بتا دیے۔ ہمیں ایک مرتبہ عمرے پہ ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ وہ اپنے بچوں کے بارے میں اتنے محتاط تھے، انہوں نے ہر بچے کو کیش الگ دیا، بھائی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر ہر بچے کو ٹریولر چیک بھی بنوا کر دیے، اور ہر بچے کو انہوں نے سعودی کرنسی بھی دی کہ جی اگر بالفرض میرے بچے کو کہیں ضرورت پڑے تو اس کے پاس پیسے ہوں۔ یعنی سعودی کرنسی بھی دی، ڈالر بھی دیے، اور ٹریولر چیک بھی بنوا کر دیے۔ تو ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف پیش ہی نہ آئے، کوئی بھی ضرورت ہو تو ان کے پاس پیسے موجود ہوں، تو بالکل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے عمل، مختصر عمل، مگر ایسے کہ انسان اگر باقاعدگی سے کرے تو روز کے گناہ روز دھلتے جائیں۔ ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان اعمال کو کرنا بھول جاتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہوں کی میل دلوں کے اوپر جمتی چلی جاتی ہے۔ عورتیں اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ روز گھر کی صفائی کر دی جائے تو گھر بالکل اجلا سفید رہتا ہے، صاف چمکتا ہے، اور اگر مہینوں بعد صفائی کریں تو داغ دھبے دور ہی نہیں ہوتے۔ آج ہم نے دل کی مثال ایسی ہی بنا لی۔ چنانچہ اس مجلس میں جو دعائیں بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ روزانہ کرنے کا معمول بنا لیں۔ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ میں تو دنیا میں دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کروں گی؟ میں تو خاوند کی تیکھی نظروں کو برداشت نہیں کر سکتی کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ خاوند سیریس ہو کے میری طرف دیکھے، تو میں قیامت کے دن کی ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کو کیسے برداشت کروں گی؟ اس لیے جس طرح
میں روزانہ اپنے دنیا کے گھر کو چمکانے کے لیے 1-2 گھنٹے لگاتی ہوں. ڈسٹنگ ہو رہی ہے اور کہیں شیشے صاف ہو رہے ہیں، فرنیچر صاف ہو رہا ہے، اور میک شور کرتی ہے عورت کہ گھر بالکل چمکتا ہو. اسی طرح مجھے اپنے دل کو چمکانا یہ بھی ضروری ہے. اس کے لیے مجھے اگر صبح 10 منٹ لگانے پڑیں یا شام کو 10 منٹ لگانے پڑیں تو یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے. اس کو اپنی ضرورت محسوس کریں. جب آپ اس کو اپنی ضرورت محسوس کرنے لگ جائیں گی تو یہ عمل آسان ہو جائیں گے. اس کو اس طرح زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جیسے ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا زندگی کا حصہ بن چکا ہے. بچپن سے بچے کو یہ روٹین ملتی ہے اور بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ سفر ہو یا حضر مجھے دن میں 3 وقت یہ کھانا کھانا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کا یہ معمول بن جائے کہ ہم نے فجر سے وقت کے جو اذکار ہیں وہ بھی کرنے ہیں اور جو شام کے اذکار ہیں وہ بھی کرنے ہیں. اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں ایسے عمل بتائے کہ جن اعمال کو کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی بنتا ہے. چنانچہ ایک عمل ہمارے مشائخ بتاتے ہیں کہ ہر وقت وقوف قلبی کے ساتھ رہیں. اب یہ عمل دیکھنے میں کہنے میں کتنا مختصر ہے. وقوف قلبی سے کیا مراد کہ دل کی توجہ اللہ کی طرف، دست بکار اور دل بیار، کہ انسان کے ہاتھ تو کام کاج میں مشغول مگر دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. اب اگر آپ مشق کر لیں اور آپ کی یہ کیفیت بن جائے کہ آپ سارا دن دنیا کے کام کاج بھی کریں، لوگوں سے بیٹھیں، گفتگو بھی کریں، مگر دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو، تو سبحان اللہ اس ایک عمل پر آپ کو کیا کیا اجر ملیں گے. ذرا توجہ سے سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی الغافلین مثل الشجرۃ الخضراء فی الشجر الیابس، کہ جو غافلین میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ سوکھے درختوں کے اندر سرسبز درخت ہوتا ہے. چونکہ غفلت عام ہے تو آج کے زمانے میں اس فضیلت کو پانا بھی بہت آسان ہے. آپ گھر میں ذکر کریں گی تو غافلین میں بیٹھ کے ذاکر ہونے کی فضیلت، رشتہ داروں کے گھر جائیں گی، کسی مجلس میں جائیں گی تو عام طور پہ آپ دیکھیں گی کہ غفلت ہی غفلت ہے، جس وجہ سے یہ اجر پانا اور بھی آسان ہو گیا. اب ذرا غور کیجئے کہ جو بندہ غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ اندھیرے گھر کا چراغ ہوتا ہے. مثل مصباح فی بیت مظلم. ذرا سنیے حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ غافلین میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے جیسے اندھیرے گھر کے اندر ایک چراغ ہوتا ہے. پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ جو غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے بلکہ ذاکر اللہ فی السوق، جو بازار سے گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، لہو بکل شعرۃ نور یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو بدن کے ہر بال کے بقدر اللہ نور عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ، کیا اجر ہے انسان کو جو مل رہا ہے کہ جو وجود اللہ کا ذکر کرتا ہے غافلین میں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن بدن کے ہر بال کے بقدر نور عطا فرمائیں گے۔ پھر اگلی بات وہ اور بھی زیادہ حیران کرنے والی کہ ذاکر اللہ فی الغافلین، جو ذکر کرتا ہے غافلین میں بیٹھ کے، یغفر لہ بعدد کل فصیح و اعجم، اس کو اللہ تعالی ہر انسان اور ہر حیوان کی تعداد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ فصیح سے مراد بولنے والا انسان اور دوسرے سے مراد حیوان۔ اب ذرا ان کی تعداد کا اندازہ لگائیں کہ دنیا میں اس وقت کتنے انسان ہوں گے، بلینز میں ہوں گے، اور حیوان، اللہ اکبر، کیوں اس کو اس کے برابر اجر ملتا ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کی وجہ سے قیامت ٹل جاتی ہے، اور چونکہ قیامت ٹل گئی تو انسان بھی محفوظ رہے، جانور بھی محفوظ رہے۔ اب سنیے اللہ رب العزت کی مہربانیاں کہ غافلین میں بیٹھ کے ذکر کرنے والے کو اللہ تعالی تمام دنیا کے انسانوں اور حیوانوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک عجیب بات کہی کہ ذاکر اللہ فی الغافلین، جو ذکر کرتا ہے غافلین میں بیٹھ کے، یریہ اللہ مقعدہ فی الجنہ وہو حی، کہ اللہ تعالی اس کو موت سے پہلے جنت میں اس کا گھر دکھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ موت سے پہلے زندگی میں انسان اپنی جنت کا ٹھکانہ خود دیکھ لیتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ جو وقوف قلبی ہمیں مشائخ نے بتایا، اس ایک عمل پر یہ سارے اجر انسان کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ اس اجر کو پڑھ کے تو جی چاہتا ہے کہ انسان زندگی میں ایک لمحہ بھی غافل نہ رہے۔ یوں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹے۔ چنانچہ جو بندہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوتا ہے تو وہ مجلس بھی اللہ کو پسندیدہ۔ ذرا غور کیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہی یہی، کام ہی یہی کہ وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا، جب وہ ان کو پا لیتے ہیں، قوما، ایسے لوگوں کو، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے آج یہ محفل کہ آپ اللہ کی بات سننے کے لیے اپنے گھروں سے چل کے آئیں۔ اب ایسے مجمع کو جب وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، تنادوا حلموا الی حاجتکم، وہ پھر اعلان کرتے ہیں کہ آؤ، تمہیں جو چیز چاہیے تھی وہ یہاں موجود ہے۔ فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، وہ ملائکہ اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس مجمع سے لے کے آسمان دنیا تک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اتنی بھیڑ لگ جاتی ہے فرشتوں کی جو اس مجلس کے لوگوں سے محبت کے اظہار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ بندے اتنے پسند کہ اللہ تعالیٰ ان سے، فرشتوں سے کارگزاری سنتے ہیں، اور جب آپ کو کہیں محبت ہو
اور وہاں کی کوئی بات سنائے تو آپ پوری ڈیٹیل سننا چاہیں گی۔ مثال کے طور پہ جس بچی کا نکاح ہوا